وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورۃ الفرقان. رسول نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا ہے انہوں نے، اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ باغی ہو گئی تھی قوم، یا پھر بعض احکامات کو یہ مانتے رہے اور بعض احکامات کو اپنے فقط نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہ چھوڑتے رہے، فقط اسلام کو نفسانی خواہشات تک محدود رکھا. جو چیز ذہن کے اندر آئی، نفس نے اس کی اجازت دی، وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے نفس کے خلاف وہ غلط ہے. کہاں جائیں گے یہ دعویٰ کرنے والے شفاعت کا؟ بتائیں ذرا. جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ظالم کے خلاف بولتے نہیں ہیں، کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ جو روزہ تو رکھتے ہیں، اپنے نفس کی مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن اس نفس کو پالنے والے کافر کی مخالفت نہیں کرتے، کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ بتائیں ذرا مجھے. کوئی بولتا ہی نہیں ہے، سارے چپ پہ سوئے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار، پوری دنیا کو انصاف سے بھرنے والے، تمام لوگوں کی جھولی عدل سے بھرنے والے، آج اپنے دامن کو کیسے بھول گئے؟ بولیں ذرا، بتائیں ذرا، کوئی تو جواب دے. کیوں چپ پہ سارے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے، وہ جسد واحد کی طرح ہے. مطلب اگر کراچی کے اندر کسی کو کانٹا چبھتا ہے، کسی مسلمان بھائی کو کانٹا چبھتا ہے، تو کشمیر میں بیٹھا مسلمان بھائی اسے محسوس کرتا ہے. یہ مطلب ہے جسد واحد کا. آج اس قدر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سارے کہاں ہیں مسلمان؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ منہ کھولتے کیوں نہیں؟ لب چوڑتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں آتا آگے، سب سوئے ہوئے ہیں، سب ظالم کے ساتھ ہیں، کوئی مظلوم کے ساتھ نہیں ہے. فقط اس وجہ سے کہ ظالم کے پاس روپیہ پیسہ ہے، ظالم تمہارا امدادی ہے، ظالم کے تم مقروض ہو، یہی وجہ ہے فقط. اگر یہی وجہ ہے تو لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر، لعنت ہے تمہارے اس نظریے پر جس نظریے کو تم اپنے دل و دماغ کے اندر سمائے پھرتے ہو. لعنت ہے. یار بتاؤ تو صحیح، اغیار کی خاطر تمہارے آبا و اجداد اپنی نیندیں اڑاتے رہے، اغیار کی خاطر. میں پوچھتا ہوں، اغیار کی خاطر اپنی نیندیں اڑانے والے آج اپنی باری کیوں سو گئے؟ بولیں، اغیار کی خاطر نیندیں اڑانے والے. طارق ابن زیاد نے اندرس پر کیوں دعویٰ بولا تھا؟ فقط ایک عیسائی لڑکی کے لیے، ایک عیسائی لڑکی کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر 1,00,000 کے لشکر سے لڑ گئے آپ، فقط ایک مظلوم عیسائی لڑکی کی پکار کی وجہ سے، اس کی عزت اور عصمت کی وجہ سے آپ لڑ پڑے، فقط 12,000 کا لشکر لے کر. نہیں پڑھتے آپ اپنے اسلاف کی تعلیمات کو؟ کہاں کھو گئے ہو یار آپ؟ کس طرف چل پڑے ہو آپ؟ نہ تمہارے کردار کے اندر وہ اپنے اسلاف کا رنگ ہے، نہ تمہارے اعمال کے اندر اسلاف کا رنگ ہے، نہ تمہارے افعال کے اندر اسلاف کا رنگ ہے. غزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو ہنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمہارا کردار ان جیسا، تمہاری سیرت ان جیسی، تمہارے افعال ان جیسے، تمہارے اعمال ان جیسے. کوئی ایسی ایک حاجت تو بتائے نا مجھے جو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی اپنا رکھی ہو. کوئی ایک حاجت تو مجھے بتائے نا، کوئی حالت تو مجھے بیان کرے نا. کما حق ہو کچھ بھی نہیں ہے، کما حق ہو کچھ بھی نہیں ہے. فقط چیدہ چیدہ باتیں ہم نے چن رکھی ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور انہی پر ہمارا عمل ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر انصاف بھرنے والے، دنیا کے اندر عدل قائم کرنے والے، عدل کا توازن برقرار رکھنے والے آج اپنی باری آئی تو کیوں سو گئے؟ آج اس قدر مردہ کیوں ہو گئے؟ پورے جہاں کو خودداری کا سبق دینے والے آج خود اس قدر بے غیرت کیوں ہو گئے؟ اغیار کی بیٹیوں کو پناہ دینے والے آج اپنی بیٹیوں کی باری آئی تو کیوں چپ ہو گئے؟
اغیار کی خاطر چادریں بچھانے والے آج اپنوں کی باری کیوں چپ ہیں؟ کیوں پیچھے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں نہیں لڑتے؟ یہ فقط مظاہرے کرنے سے اور تعزیت کرنے سے کچھ نہیں بنتا. تعزیت کرنے سے کچھ نہیں بنتا، جلوس نکالنے سے کچھ نہیں بنتا، عملی کردار سے کچھ بنتا ہے، عملی افعال سے کچھ بنتا ہے. اگر بنتا ہے تو عملی اعمال سے کچھ بنتا ہے. فقط زبانی دعوے اور زبانی باتوں، زبانی لفظیوں سے کچھ نہیں بنتا. میں لفظیہ کہتا ہوں، یہ جو یہاں پر بیٹھ کر تعزیت کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں، ہمیں اب بڑا افسوس ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے. ارے ظالم، تجھے افسوس ہوتا تو ساتھ دیتا، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تو دشمنان اسلام سے لڑتا. دشمنان اسلام جو حقیقی طور پر اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان سے لڑتا. اگر تیرے اندر ذرا سی بھی رتی ہوتی، ذرا سی بھی اگر حریت والا مادہ تیرے اندر موجود ہوتا، ذرا سا بھی تو آزاد ہوتا. لیکن نہیں ہے، تو آزاد ہی نہیں ہے، تو غلام ہے نا. اس وجہ سے تو نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے، تو چلتا پھرتا ہے آزاد لوگوں کی طرح، چلتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے. تیری فضا بھی ایک ہے، اس کی آزاد بندے کی فضا بھی ایک ہے، لیکن مزاج بکھرا بکھرا ہے، مزاج جدا جدا ہے، مزاج الگ الگ ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. ہزاروں مل کر کیوں نہیں لڑتے فلسطین کے لیے؟ یوں دعاؤں سے نہیں کٹتی زنجیر مولانا. یہ فقط دعا کرنے سے، یہیں پر بیٹھ کر تعزیت کرنے سے. اگر کچھ بننا ہوتا نا جی، کچھ بننا ہوتا تو اسلاف بھی ایسے ہی کرتے. طارق بن زیاد بیٹھ جاتے، محمد بن قاسم بیٹھ جاتے، وہیں پر دعا کر دیتے. دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا، اعمال سے کچھ بنتا ہے، کردار سے کچھ بنتا ہے. تو فلہذا جب تک کامل طور پر آپ اسلام کی تابعداری نہیں کریں گے، کامل طور پر اسلام کے نظام کو نہیں اپنائیں گے، اپنے اسلاف کا رنگ اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے، تب تک آپ یہ شفات والے موضوع کو بند رکھیں. تب تک یہ موضوع آپ کے زبان پر نہیں جچتا، تب تک یہ موضوع آپ کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفات کرنی ہے. ارے ظالم، اس قدر ظلم کر کے اب بھی تو شفات کا متمنی ہے، اس قدر ظالم ہو کر اب بھی تو متمنی ہے کہ تیری شفات ہو. میں کہتا ہوں یہ سب جو چمٹے ہوئے ہیں پیروں کے ساتھ، اپنے اپنے جماعتوں کے ساتھ، اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ، اپنے اپنے بتوں کے ساتھ، اپنے اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے اپنے حاکموں کے ساتھ، میں کہنا چاہتا ہوں ان سب کو کہ سنو، جب تک تم اسلامی نظام کے احیاء کے لیے کوشش نہیں کرو گے، جب تک تم اسلامی نظام کے احیاء کی کوشش نہیں کرو گے، جب تک اسلامی قوانین کی ترویج کی کوشش نہیں کرو گے، جب تک اسلامی عدل و انصاف کو نہیں اپناؤ گے، تب تک تم ان پیروں کے ساتھ ہوتے ہوئے، ان حاکموں کے ساتھ ہوتے ہوئے، ان استادوں کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں بچ سکتے. تب تک تم جہالت میں رہو گے. بھول جاؤ پھر جنت کو. جی ہاں، یہ پیر تمہیں جنت لے جائیں گے. جس پیر سے غیرت مندانہ رویہ اختیار نہ کیا جاتا ہو، جس پیر کے اندر خودداری نہ ہو، جس پیر کے اندر حقیقی طور پر اخوت کا درس موجود نہ ہو، جس پیر کے ہاں حقیقی طور پر جہادی صفت موجود نہ ہو، وہ پیر تمہیں جنت میں لے جائے گا. ارے پیر ہو تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا ہو، جس نے ذرا سا ظلم دیکھا تو احمد شاہ ابدالی کو بلوایا. پیر ہو تو محی الدین ابن عربی جیسا پیر ہو، جس نے ظالم کے سامنے ارطغرل جیسا غازی تیار کر کے پیش کیا. پیر غازی تیار کرتے ہیں، پیر جہباز تیار کرتے ہیں، پیر جانثار تیار کرتے ہیں، پیر اسلام کے مجاہد تیار کرتے ہیں، نہ کہ نذران خور